السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور کروڑہا نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم کلام مجید سیکھنے اور سکھانے کی مہم میں شامل ہیں اور عرفان القرآن کورس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری 19ویں نشست ہے۔ 19ویں نشست انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پائے تکمیل پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ حاضرین، آج جو گجراتی والے ہیں، کچھی والے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اور جو اردو اور عربی والے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور سمجھ میں آئے گا۔ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج نون ساکن اور نون تنوین جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، اس کی تھوڑی اور وضاحت کرتے ہیں تاکہ اپنے کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یعنی وضاحت کریں وہ سکوری جی، یعنی نون ساکن اور نون تنوین جی ودا رہے تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ وہ 4 قاعدے الحمدللہ ہمیں یاد ہے اور پڑھ چکے ہیں کہ ان کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ اظہار کا ہے، اور دوسرا ادغام کا ہے، تیسرا اقلاب کا ہے، اور چوتھا اخفاء کا ہے۔ اور اظہار میں حروف حلقی تھے، حمزہ ہا پھر عین ہا پھر غین ہا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اور اقلاب کب ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با ہے، حرف با ہے تو اقلاب ہوگا، یعنی بدل جائے گا حرف، یعنی چھوٹی میم سے با، تنوین ہے جو وہ چھوٹی با سے بدل جائے گا، چھوٹی میم سے بدل جائے گا۔ ہاں، اور ادغام، تیسری مثال ادغام کی ہے، یا وہ آگے پیچھے بھی ہو گئے۔ تیسری مثال ادغام کی ہے۔ ادغام نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون تنوین اور نون ساکن اور نون تنوین کا حرف یرملون میں سے ادغام ہوگا۔ اور ادغام کی 2 قسمیں تھی، ایک معل غنہ، ایک بلا غنہ۔ لام اور رام میں بلا غنہ، اور 4 حروف ہے جو لام یرملون میں سے، ایک واو را اور لام کو نکال دو تو جتنے بھی بچتے اس میں معل غنہ یعنی غنہ کے ساتھ، اور لام اور را آئے گا وہاں ادغام ہوگا مگر بلا گناہ ہوگا، یعنی گناہ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو ہے وہ اخفاء، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف کتنے؟ 15 حروف، اخفاء کے 15 حروف ہیں، یعنی تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، پھر دال ہے، غال ہے، اور پھر زال ہے، را ہے، را آ گیا، پھر غال ہے، دال پھر زا، پھر غال، سین شین، صاد دال، پھر تو ضا، پھر فا قاف اور کاف، 15 حروف ہیں۔ تو ان میں سے کوئی اگر حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کا کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی حرف کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تو یہ اخفاء بولتے ہی اس کو چھپانا، اظہار یعنی ظاہر کرنا، اقلاب یعنی بدل دینا، ہاں، اور ادغام یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں گھسیٹ دینا۔ یہ الحمدللہ اچھی طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج نون ساکن اور نون تنوین کا بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی اور کیا زیادہ وضاحت ہے۔ انشاءاللہ تعالی بالکل آسان ہے۔ آج یعنی سوال بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ حروف لکھیں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا، یعنی اکھر لکھ بوسین انشاءاللہ تعالی سے خبر پئی ہوگی کیا
یعنی نون ساکین اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ نون ساکین ہے، نون ساکین ہے، نون ساکین ہے، یہ نون ساکین ہے، پتہ چل گیا؟ تو حروف میں یعنی قرآن شریف میں تو ایسا جہاں بھی اکھر یا حرف آئے گا تو آپ پہچان جائیں گے۔ اور تنوین کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو تنوین ہے یہ ایک طرح کی آخری حرف پہ جو آتی ہے، دو زبر اور دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی نون ہی ہے، سمجھ لو، ہے نون ہی ہے، سمجھ لو۔ ہاں، کیونکہ جب حرف یعنی جب پڑھتے ہیں تو آواز اور اس کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، بالکل اس نون کی طرح ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زبر بن، ہاں، اور با نون زبر بن، ہاں، اور با دو زیر بن، اور با نون زیر بن، ہاں، با نون پیش بن، اور با دو پیش ہاں بن، ہو گیا۔ تو یعنی ساؤنڈ ہے بالکل سیم ہے، مگر جب یہ کلام مجید میں آتے ہیں تو اس کے کچھ یعنی فرق بتایا گیا ہے، تفریق بتائی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے چھوٹے بیان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنیں گے۔ تو کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ نون ساکن، اور اب میں نون ساکن کہوں گا تو آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل۔ آپ یہ سوال اگر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ کیا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ایک ہی سوال ہوگا، اس میں پورا جواب آ جائے گا۔ ہے اس میں کوئی مشکل ہے کوئی سوال؟ سمجھ لو، بولو بھلے لائیو چالو ہے یا یہ ریکارڈنگ چالو ہے تو کوئی عرض نہیں، اس میں کوئی مشکل ہے نہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ اب میم ساکن کا نہیں بول رہا ہوں میں، ہاں، یعنی ان دونوں کا، یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش اور جو یہ نون جو آتی ہے، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس میں اگر فرق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل آسانی سے فرق واضح ہو جائے گا، تو اس میں مشکل نہیں ہے، بالکل آسان لگ دو خبر پہ مندی جہی نون ساکین ہے تو ہنجی علامتوں نے نشانیوں نے ہیڈلیتے ہوئے تو انہیں جتو تنوین ہوئی تھی یہ ٹائپ جی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا سوال ہے پہلا؟ تو سوال اسی کے متعلق ہے، نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ تو یہ درجے ذیل فرق ہے۔ کتنا طرح کا فرق ہے؟ 1 2 3 اور 4، 1 2 3 4 طرح کا ان دونوں میں فرق ہے جی۔ بس یہ سوال اگر چاہو تو لکھ سکتے ہو کہ کیا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے، لکھ لو سوال، سب احباب لکھ لو، نون ساکین اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین میں درجے ذیل فرق ہے، من درجہ ذیل فرق ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین میں درجے ذیل فرق ہے۔ تو اب نون کیا جواب لکھیں گے تھوڑا سا؟ جی، سوال یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ تو جواب بھی اسی طرح ہے، نون ساکن اور نون تنوین میں درجے ذیل فرق ہے۔ درجے ذیل مطلب یہ ہے اس کا کہ نیچے جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح فرق ہے، اس طرح لکھو تو بھی چلے گا، یعنی یہ لکھو کہ نیچا جڑی تے لکھل ہے ایوری تے فرق ہے۔ کیا؟ درجے ذیل، نیچارا درج کیا ہوا ہے، لکھل ہے نیچارا، درجے ذیل، ذیل میں یعنی نیچارا لکھا ہوا ہے، وہ کون کون سے فرق ہے؟ تو سمجھ لو، اب تھوڑا دھیان دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ قاعدے کی سمجھ لو کہ یہ قاعدہ اتنا کٹھن بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسے سمجھ میں آئے گا اپنے کو؟ پہلا فرق سمجھ لو، کیا؟ نون ساکن اور نون تنوین میں درجے ذیل فرق ہے۔ فرق نمبر 1 کیا؟ فرق نمبر 1 کیا؟ نون ساکن جہاں بھی آئے گا وہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ نون ساکن جہاں لفظ میں جہاں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ سمجھ لیں، یہ ایک فرق ہے۔ نون ساکن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، لفظ میں ہوتا ہے یہ جی، ہاں، تو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ کہ کون سا؟ نون ساکن 1، فرق نمبر 1، لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب آئی تنوین والی کی بات، تو اس کی جواب کیا ہے کہ پڑھا بھی جاتا ہے، ہاں، مگر نون تنوین یہ کیا ہے؟
नून तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लिखो या नून तनवीन इस तरह लिख दो तो भी चलेगा, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लिख दो या नून तनवीन लिख दो वो भी चलेगा। गुजराती में नून तनवीन, या ये समझ जाते हैं दो ज़बर दो ज़ेर पेश, वो उस अगर गुजराती में समझाएंगे तो वो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो दोनों पता चल जाता है कि नून साकिन और नून तनवीन में ये फर्क है। फर्क नंबर 1, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। हाँ, फर्क नंबर 2, हाँ चालू है रिकॉर्ड है नहीं वो, हाँ फर्क नंबर 2। अब फर्क यानी इसका एक ही में जो फर्क है इसका ये है कि मगर नून तनवीन जो है पढ़ा जाता है मगर लिखा नहीं जाता। ये पढ़ा जाएगा मगर इस तरह नहीं लिखा जाता। वो तो दो ज़बर होता है, दो ज़ेर होता है, दो पेश होता है, आम में ये लगता है, मगर है क्या? नून साकिन ही है। हाँ, वो एक तरह की साकिन ही है, समझ लो। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नून, दो ज़बर दो ज़ेर, यानी हरफ पे आज आ गई तो समझ लो नून ही आ गई है। अलिफ बा नून ज़बर बन, बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, हाँ बा नून ज़ेर बिन, बा नून पेश बुन, बा दो पेश बुन। तो इसी तरह ये लिखा जाता है, हाँ, मगर जो ये है पढ़ा जाता है, नून तनवीन जो पढ़ा जाएगा मगर लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाता है वो, इस तरह नहीं लिखा जाता। ये तो दो ज़बर लिखा जाता है, दो ज़ेर लिखा जाता है, दो पेश लिखा जाता है। क्या पता चला कि लिखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। ये दोनों होता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। और कच्ची में आपको समझाऊं, जो को नून है जे मथे साकिन है, जज़म है, जे मथे जज़म है, ई पढ़ा दो पण अने लिखा दो पण। हाणे नून तनवीन जी गाल है, दो ज़बर दो ज़ेर इन जी गाल है, ई लिखा या पढ़ा दो पण लिखा दो न, लिखा जे नहीं, हिन जी नून नहीं लिखा जे, लिखल होंदो बो ज़बर बो ज़ेर बो पेश, ताकि नून तनवीन चढ़े में अचे। हाँ, ये वन फर्क हो गया कि नून साकिन पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है। नून तनवीन हाँ नहीं, फर्क वाज़ेह नहीं, वज़ाद नहीं, लिख लो, अच्छी बात है, लिख लो कि नून साकिन जो है, पहला फर्क नंबर 1 करके लिख दो कि नून साकिन जो है वो लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। हाँ, नून साकिन, ये सवाल तो आपको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह गुजराती में। हाँ, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, और पढ़ा भी जाता है। हाँ, जाता है, जाता है ना, समझ में? अब इसका समझ लो, तनवीन अलग। नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। अब आई किसकी बारी? अब आई नून तनवीन की बारी। तो ये क्या है? ये सिर्फ पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। हाँ, नून तनवीन, नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। समझ में आया? लिखा नहीं जाता। आ गया? कोई मुश्किल है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत है? यानी वो लिखा भी जाता है नून साकिन और पढ़ा भी जाता है। ये सिर्फ पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। ये पहला वन फर्क जी। हाँ, फर्क नंबर 1 आ गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ हाँ, तो अब और वजाहत के साथ सुनो। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये है कि नून साकिन वक्फ और वसल दोनों हालतों में साबित रहता है। अगर कहीं नून साकिन होता है, नून साकिन, तो वो वक्फ की हालत में सलामत रहता है और वसल की हालत में, मैं समझाता हूं, वसल की हालत में और वक्फ की हालत में नून साकिन जो है, नून साकिन
नून दूसरा नंबर, हाँ दूसरा नंबर नून साकिन वक्फ यानी समझाता हूं, वक्फ और वस्ल। ये क्या है? वक्फ, वक्फ और वस्ल में समझाता हूं। वक्फ और वस्ल दोनों में सलामत रहता है, मगर हाँ नून साकिन जो है ना, नून साकिन ये वक्फ यानी हम एक लफ्ज पढ़ा और ठहर गए, तो इस ठहरने में नून अगर साकिन होगा तो साकिन ही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका जबर है तो जेर हो जाएगा, जेर है तो पेश हो जाएगा, हरफ है तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसमें? इसमें यानी वक्फ की हालत में, यानी ठहरने की हालत में, वक्फ माना ठहरने की हालत में, वसल यानी मिलाने की हालत में। वसल माना क्या है? मिलाना। तो अगर ये लिखें तो भी चलेगा कि नून साकिन ठहरने की हालत में और मिलाने की हालत में, दोनों हालतों में सलामत रहता है, ये भी चलेगा। समझ में? वक्फ की जगह अगर आप लिख लो, वक्फ की जगह ठहरना, क्या? ठहरना। और वसल की माना मिलाना। समझ में? हाँ नून जो साकिन है ये नून, हाँ ना ये नून, ये नून बिल्कुल, हाँ ये नून, समझ में? ये नून कभी ठहर जाते हैं, कभी कुरान से पढ़ते पढ़ते सांस खत्म हो जाती है तो ठहर जाते हैं, तो ये जहां लफ्ज में आएगा नून साकिन, जहां लफ्ज में आएगा तो क्या होता है? सलामत रहता है, यानी इस तरह सलामत रहेगा, इस तरह ये जैसे सलामत है। और वो है जो यानी ये दोनों हालतों में यानी साबित रहता है, सलामत रहता है। मगर नून तनवीन जो है सिर्फ वसल में बाकी रहता है,